تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ تو آپ کو موقع ملے تو گھر جا کے سورہ شمس پڑھیے گا، قرآن مجید کی 91 نمبر سورت ہے، اس میں 8ویں آیت پہ جا کے لمحہ بھر کے لیے ٹھہریے گا کہ اس 8ویں آیت کے آخری لفظ کے اندر اس بنیادی سوال کا جواب چھپا ہوا ہے جس جواب کے پا لینے کی وجہ سے دونوں جہانوں کے آنے والے 7 مراحل پر کامیابی کے پھریرے لہرا جاتے ہیں اور آدمی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اچھا اللہ کامیابی کیا ہے؟ تجارت کا نہیں، زراعت کا نہیں، صنعت ورفت کا نہیں، سیاست کا نہیں، اقتدار کا نہیں، چودراہٹ کا نہیں، شجاعت کا نہیں، پھر کیا کامیابی؟ تو پروردگار کی یہ صورت اب آ کے بولتی ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اب آ رہی ہے قد افلح قد افلح قد افلح۔ یہ اللہ کامیاب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے من زکاها، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، کھیتوں کو سوڑیوں سے پاک کر لیا، تجارت کو نقصان سے پاک کر لیا، اقتدار کو مخالفین سے پاک کر لیا، صنعت ورفت کو ناکامی سے پاک کر لیا۔ کا نہیں، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے باطن کو، اپنے من کی دنیا کو، اپنے دل کی دنیا کو یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کامیاب کیا آئے گا؟ پاک دل کام آئے گا۔ تو قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاها۔ لوگوں دیکھو ہم رنگ زمین پھیلے ہوئے جال کے نظر میں مت آنا، یورپ ایک گرد و غبار اڑائے گا، فلاں کامیاب فلاں کامیاب، تم اس کی بات پہ نہ آنا۔ تمہارا رب یہ کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، من کو دھو لیا، دل کا تزکیہ کر لیا، اپنی پیوریفیکیشن کر لی، اندر کی تطہیر کر لی، اور دل کی دنیا میں جھاڑو پھیر کر غیبت، چغلی، حسد، بغض، اناد، تکبر، شرک اور بدگمانی، زنا وغیرہ کو دھو کے ساری جڑی بوٹیوں کو دور کر لیا، سارے پھوڑے پھنسیوں کو پاک کر لیا۔ دل جس کا پاک ہو گیا وہ خانہ بدوش تھا، وہ محل میں رہنے والا تھا، وہ انگوٹھا چھاپ تھا، وہ شیخ الحدیث تھا، وہ رندے پارس، کوئی بھی تھا، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، آسمان کی یونیورسٹی کی سب سے بڑی ڈگری پروردگار خوش ہو کے اس کو نام کر دیتا ہے لو بھائی تو آدمی دونوں جہانوں کے 7 مراحل میں کامیاب ہو کر میرے گھر کے اندر عزت سے پہنچ گیا، جس نے اندر کو پاک کر لیا۔ اب یہ بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی، دیہاتی بھی کر سکتا ہے، شہری بھی، غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی۔ اگر مجھے اللہ یہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ جس نے دوسرے کو پاک کر لیا، میں کہتا ہوں یا اللہ میں کیا کروں، میں غریب ہوں وہ امیر ہے، میں کمزور ہوں وہ طاقتور ہے، میں ماتحت ہوں وہ باس ہے، میری بات کیسے مانے گا؟ میری تو بات مانتا نہیں۔ اگر اللہ کہتا ہے کامیاب وہ جو مریخ زہرہ عطارد پہ پہنچ گیا، تو یا اللہ ہم کیسے پہنچے؟ کامیاب وہ جس نے اکھاڑے میں کشتی کر لی، تو یا اللہ میں تو 90 سال کا بابا ہوں اور میرے سے تو چلا نہیں جاتا، اعضاء میرے جواب دے چکے ہیں اور اپنے وجود کی سلطنت پہ اختیارات کھو بیٹھا ہوں۔ کامیاب وہ جس نے ایم اے کر لیا، تو یا اللہ میں تو خانہ بدوش کے ہاں پیدا ہوا، یا میں تو روہی کے صحرا میں پیدا ہوا جہاں الف با تا سا کی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ کامیاب وہ جو شیخ الحدیث بن گیا، پروردگار میں ڈارک ایج میں پیدا ہوا، اس زمانے میں تو کلمہ پڑھنا بھی مشکل تھا، تو پروردگار نے یہ بات کوئی نہیں کی۔ جواب وہ دیا جس کو کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب کیسے ہوں۔ اللہ کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ پاک کرنا یہ ہے اصل کامیابی۔ اور جس کا اندر پاک نہ ہوا، گھر بڑا کھلا بن گیا، گاڑی بڑے نئے بدل کے آگے، اوپر 2 پیس 3 پیس پہن لیا، گریڈ 22ویں تک پہنچ گیا، اشارہ ابرو پہ پورا پنجاب حرکت کرنے لگ گیا، کی پوسٹ پہ پہنچ گیا، پرائم منسٹر بن گیا، لیکن اندر آلودہ رہا، اندر پلوٹ رہا، اندر گندا رہا، اندر ہر قسم کی زہریلی جڑی بوٹیاں اگی رہیں، اندر پھوڑے پھنسیاں رہے، اندر گرد و غبار رہی شرک کی، بدعت کی، ظلم کی، قتل کی، بد اخلاقی کی، تو یہ بے شک کسی بھی ماربل کے مکان میں بیٹھ گیا، 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آسمان والا کہتا ہے اس کی زہری چمک دمک، گرد و پیش کی لش پش سے متاثر مت ہونا، پروردگار کے قرآن پہ ایمان لانا۔ اگر اندر پاک نہیں ہے تو اس کو رشت نہ دیکھنا، اس کو حسرت سے نہ دیکھنا، اس کو بلکہ دیکھنا کہ یہ آدمی ناکام جا رہا ہے۔ کسی کی گاڑی، کسی کا رقبہ، کسی کا عہدہ تمہیں دھوکے میں مت ڈالے، کامیاب وہ جس نے اندر کو پاک کر لیا۔ اچھا پروردگار ہم تیرے قرآن پر ایمان لے، تیری ذات پر ایمان لے، ہم نے مان لیا تجارت کی کثرت، زراعت کی وسعت،
اور سنت و عرفت کی چمک دمک اور بلند و بالا مکان اور خوبصورت وجود یہ کامیابی نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جس نے اندر کو پاک کر لیا. لیکن پروردگار کوئی کیپسول، کوئی سیرپ، کوئی ٹیبلٹ، کوئی انجیکشن، کوئی کشتہ ایسا نہیں ہے. کسی کیمسٹ نے ایسی دوائی نہیں بنائی جس کو میں کھاؤں، سونگوں، آنکھ میں ڈالوں اور میرا اندر پاک ہو جائے. کوئی پھونک، کوئی چھو منتر، کوئی لباس، کوئی مالش اور کوئی ایسا لیکوڈ نہیں ہے جس کو میں اوپر ملوں. کوئی ایسا صرف، کوئی ایسا سیرپ، کوئی ایسا شیمپو نہیں ہے جس کو میں دل کے اوپر ملوں اور اندر جھوٹ دور ہو جائے، غیبت دور ہو جائے، زنا دور ہو جائے، حب شہوات دور ہو جائے، حب دنیا دور ہو جائے، بے پردگی کا شوق دور ہو جائے. پروردگار دنیا کا کوئی کیمسٹ ایسا دوائی نہیں بنا سکا، کوئی طبیب ایسا فارمولہ نہیں بنا سکا. تو میں کیا کروں؟ اندر پاک کیسے کروں؟ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اس کو میں اٹھا کے پانی ڈال دوں، زمزم ڈال دوں، شاور ڈال دوں اور وہ دھل جائے، یا باڈی سپرے کر لوں اور وہ صاف ہو جائے. تو پروردگار کہتا ہے لو میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں اندر پاک کیسے ہوتا ہے. پروردگار میں تیار ہوں. اس اندر کو پاک کرنے کے لیے بیوی بچے ہنسیں یا روئیں، ماں باپ راضی ہوں یا ناراض، دوست احباب ملے یا جدا ہوں، ضرورتیں پوری ہوں یا ٹوٹیں، دل چاہے یا نہ چاہے، تخت ملے یا تختہ، عزت ملے یا ذلت، موت ملے یا حیات، شہرت ملے یا گمنامی، پروردگار میں ہر ایک سے ٹکر لوں گا، ہر ایک کو چھوڑوں گا، ہر ایک کو توڑوں گا. کیونکہ نزع کے عالم میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، قبر کی پہلی رات میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، میدان حشر تک جانے کے لیے کوئی سواری نہیں دے گا، 50,000 سال کے قیام میں کوئی سایہ نہیں دے گا، پل صراط پہ کوئی ہاتھ نہیں تھامے گا، میزان کے قریب جا کر کوئی ایک نیکی نہیں دے گا اور کوئی نہیں کرے گا. سو ان کی خاطر میں کیوں اس طریقے سے ہٹوں؟ تو پروردگار کہتا ہے لو بھائی سورہ جمعہ پڑھو، اس کے اندر میں تمہیں دل کو پاک کرنے کا نسخہ بتا دیتا ہوں، تاکہ کل کل یہ نہ کہو قرآن تھیوری دیتا ہے، پریکٹیکل نہیں دیتا، علم دیتا ہے، عمل نہیں دیتا، بات کرتا ہے، راہ نہیں سجاتا. یہ نہ کہنا. جس قرآن نے کہا کامیاب وہ جس نے اندر کو پاک کر لیا. پروردگار اندر پاک کیسے ہو؟ تو سورہ جمعہ پڑھیں. سورہ جمعہ کے اندر قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ لو بھائی اندر کو پاک کرنا چاہتے ہو، اندر کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، اس کے لیے قربانی دو گو کہ یا اللہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. ہمیں پتہ ہے ماضی میں بھی جن لوگوں نے اپنے باطن کو پاک کرنے کی محنت کی انہوں نے بڑی ٹکر لی. میں بھی ٹکر لوں گا، بے شک دانتوں کو پسینہ آ جائے، بے شک تنہائی آ جائے، بے شک غربت آ جائے، بے شک تن پہ کپڑے نہ رہیں، بے شک کوئی سلوٹ نہ کرے، میں حاضر ہوں. تو پروردگار کہتا ہے لو بے پھر تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں اندر پاک کس کو کہتے ہیں. پروردگار آپ بتائیں. تو قرآن مجید سورہ جمعہ میں اس کا جواب دیتا ہے بھی اندر کو پاک کیسے کریں کہ یا اللہ آپ ارشاد فرمائیں. تو اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دیکھو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتوں کی حد کوئی نہیں، لیکن اللہ کا احسان ہمارے اوپر ایک ہی ہے. اللہ کی نعمتیں خرب ہا کرب ہیں. ایک آنکھوں کے وائپر کا اوپر نیچے ہونا نعمت ہے. اللہ کی اتنی نعمت کہ ایک نعمت سے ملنے والی نعمتیں بھی ہم شمار نہیں کر سکتے. ہمیں کوئی کہے کہ صبح سے لے کر اس وقت عشاء تک 2 سے 3 کے لوگوں یہ بتاؤ کہ آج ایک دماغ سے کتنے فیصلے کیے تو ہم نہیں گن سکتے. ایک زبان سے کتنا معافی ضمیر بیان کیا تو ہم نہیں گن سکتے. ایک پاؤں سے کتنی منزلیں قطع کی تو ہم نہیں گن سکتے. ایک کان سے کتنا سنا تو ہم نہیں گن سکتے. ایک ہاتھوں سے کیا کیا پکڑا تو ہم نہیں گن سکتے. ایک نعمت سے ملنے والی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نہیں گن سکتے. اللہ کی نعمتیں بے شمار، لیکن اللہ کا ہمارے اوپر احسان ایک ہے. اللہ تیرا احسان کون سے ہے؟ اللہ کہتا ہے لقد من اللہ. اللہ کا احسان کیا ہے؟ اللہ کا احسان یہ ہے کہ تمہیں تزکیہ نفس کا طریقہ بتاتا ہے، اندر کی طہارت کا قرینہ بتاتا ہے، من کو دھونے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، اندر کی دنیا کو اجالنے کا طریقہ عطا کرتا ہے. اللہ کا احسان یہ ہے کہ تمہارے جنم جنم کے بنیادی دیرینہ سوال کا جواب تمہیں دیتا ہے، جس سوال کے جواب پہ تمہارے زندگی کے آنے والے 7 مراحل پہ کامیابیوں کا یقین ہے. اللہ تمہیں وہ حل بتاتا ہے، یہ تمہارا احسان ہے. پروردگار وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں؟ تو اللہ کہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. دیکھتے نہیں ہو میں نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے. رسول یا اللہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ رسول آ کر تمہیں زراعت نہیں سکھاتا، تجارت نہیں سکھاتا، وہ حل چلانا نہیں سکھاتا. یا اللہ رسول کیا کرتا ہے؟ اس رسول کا دنیا میں مبعوث ہونے کا، بھیجے جانے کا ایک ہی ہدف ہے، وہ ہے تمہارے دلوں کے تزکیہ، اندر کو پاک کرنے کا طریقہ سکھاتا.